خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے باقاعدہ ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک ہی چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ۔ آج کا موضوع ہے، قرآن کا موضوع ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی معاملات کو ذکر فرمایا، انہی میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو تمہیں چاہیے کہ ان میں صلح کروا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تین باتیں اس آیت مبارکہ میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی کلمہ گو، چاہے وہ ہمارے شہر میں ہو، ہمارے ملک میں یا دنیا بھر میں کہیں بھی ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ گو ہے، تو ایک رشتہ اس سے ہمارا قائم ہو جاتا ہے بطور مسلمان کا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یا عرف عام میں آپ اپنا دینی بھائی کہہ لیجئے یا اسلامی بھائی کہہ لیجئے، تو وہ اس اعتبار سے رشتہ اس سے قائم ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اور قرآن پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو بھی کلمہ گو ہے، جو بھی مسلمان ہے، اس کا تعلق آپ کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو ایک بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ مسلمان ایک عمارت کی مثل ہے، یعنی جس طریقے سے ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے، اسی طرح مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تقویت دینے والا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے کہ اگر ایک جسم کے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سر اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، سر میں ہو تو آنکھ، اور آنکھ میں ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ گویا کہ ایک جسد واحد اور ایک جسم واحد کی طرح تمام مسلمان ہیں، جبکہ وہ کلمہ گو ہوں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ تو لہٰذا اگر کبھی فرمائے کہ آپس میں کوئی رنجش ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو چاہیے کہ آپس میں صلح کروا دے۔ اور صلح کا درد اس لیے فرمایا گیا کہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح کے اندر ہمیشہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں نفرت ہے جہاں پہ شدت پسندی ہے، جہاں پر آپس میں رنجش ہے، وہاں پہ آپ کو ایک دوسرے کے خلاف باتیں ملیں گی، لیکن جب ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے اور ایک بیچ میں ثالث کا کردار ادا کر کے صلح کروا دے گا تو سارے جھگڑے، ساری رنجشیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں ختم کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں۔ بعد روایت کے اندر 5 کا ذکر ہوا، بعد میں 6 کا ذکر ہوا۔ جو مشہور روایت ہے 5 کی، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے، یا اگر وہ سلام کرتے ہیں تو یہ سلام کے رد السلام، سلام کا جواب دے اسے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر اس کی مدد کی ضرورت ہو تو یہ اس کی مدد بھی کرے۔ اسی طریقے سے حدیث میں 4، 5، 6، 7 مختلف حقوق بیان فرمائے گئے، لیکن ان تمام کو اگر جمع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرت کے اگر حسین ترین اصول بیان کیے جا سکتے ہیں معاشرے میں امن کے اعتبار سے، تو یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ معاشرے میں زندہ کیسے رہنا ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے کہ آپ کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور دوسری کی ذات سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ آپ دوسرے کا خیال کریں، دوسرا آپ کا خیال کرے، آپ دوسرے کی مدد کریں، وہ آپ کی مدد کرے۔ یہ معاشرت کا جو حسین امتزاج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو ملتی ہے مواخات مدینہ پر۔ قرآن میں دیکھیں اخوہ کا لفظ آیا، اخ ان کا آ جاتا ہے بھائی کو، اور اخت کہا جاتا ہے عربی میں بہن کو، تو یہاں پہ اخوت کا اگر معنی ہم لے لیں تو بھائی چارہ، اور بھائی چارہ حضور نے مواخات مدینہ پر جو قائم فرمایا، ایک عظیم الشان مثال ہے کہ ایک انصار، ایک مہاجر وہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہیں، مالی طور پہ تنگی کمی کے شکار ہیں، اور ادھر سے انصار کو کہا کہ ان کا بوجھ اٹھا لو، تو آپس میں دونوں ملے ہیں، ان کی ذمہ داری بنی ان کی کفالت کرنا، ان کی ذمہ داری بنی کہ کھا کما کر اپنی زندگی کے معاملات کو اچھا کرنا۔ یہاں تک اتنی محبت ہوئی کہ اگر 2 مکان تھے انصاری کے پاس، کہا 1 مکان میں نے آپ کو دیا، اگر کام میں یہ تھا تو کہا آدھا کاروبار آپ کا، آدھی زمین آپ کی، آدھی میری۔ یہاں تک بھی ایسا ہوا، کہا کہ میری 2 یا 3 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اسے نکاح کر لو، سارے معاملات میری ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ اخوت کی بہترین مثال مجھے بتائیں کہ آج دنیا بھر میں کہاں نظر آتی ہے۔ پھر بھی کیا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ پھر بھی کیا اسلام فرقہ واریت سکھاتا ہے؟ پھر بھی کیا اسلام ایک دوسرے کی دشمنی وہ ابھارتا ہے؟ پھر بھی کیا مسلمان کہلانے والے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں، چاہے وہ محراب و منبر سے ہو، چاہے وہ جلسوں کے اندر ہو، چاہے وہ مذہبی لوگ ہو، چاہے سیاسی لوگ ہو، کہیں بھی ہو، جتنے بھی مسلمان کلمہ گوئے سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ مسلمان نظر آئے، تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، اس کو سلام کرو،
تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی مدد کرو۔ تو جب یہاں تک تعلیمات ہے تو پھر رنجش ہمارے درمیان کیوں ہو گئی، اتنے جھگڑے کیوں ہو گئے؟ آج ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس جماعت کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی آئیڈیل جماعت ہے، جن پر اسلام کا پورا دار و مدار ہے کہ ان کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا، ان کے بارے میں آج ناصبہ کلمات کہنا شروع کر دیے، اہل بیت کے بارے میں ایسی باتیں شروع کر دی کہ جو قطعاً نامناسب ہے۔ اور پھر اگر چلیے ان باتوں سے باہر نکلے تو آپس میں شروع کر دیا، میرا فقہ یہ ہے، تمہارا فقہ یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، تمہارا مسلک یہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ سوائے رنجشوں کے، سوائے جھگڑوں کے، سوائے مباحثوں کے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا ماہ رمضان تو ایک محبت کا پیغام دینے کا مہینہ ہے، یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے خیال کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم بھوکے ہو تو اپنی بھوک اور پیاس کو محسوس کرو کہ اگر میرا مسلمان بھائی بھوکا ہے تو تم افطاری کرا دو، اس کے لیے سحری کا انتظام کر دو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہونی چاہیے، نہ جانے ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ آپ سیاسی ماحول دیکھیں تو آج کہاں پہ پہنچا ہوا ہے، مذہبی شدت پسندی دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا کچھ لوگ جب بیچ میں پڑتے ہیں کہ بھائی معاملے کو ٹھنڈا کرو، صلح کر لو، بیٹھ جاؤ ایک ساتھ، اب سب بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کوئی بیچ سے پھل جڑی چلاتا ہے، بیچ سے کہتا ہے کہ نہیں جناب آپ کے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے، آپ کے لوگوں نے تو یہ کہا۔ اگر 200 سال پہلے 300 سال پہلے کسی نے اگر کوئی بات کہی ہے اور اس دور کے اندر ان سے کوئی معاملہ ہوا ہے، اور اگر وہ معاملہ عقیدے کے اعتبار سے نہ ہو، عقیدے کے اعتبار سے نہ، فروعی مسائل کے، عام مسائل کے اعتبار سے ہو کہ بھئی آپ کا موقف غلط ہے میرا صحیح ہے، یا جو ہے آپ نے کہہ دیا بھئی آپ کا غلط ہے میرا صحیح ہے، ہلکی سی کوئی جھڑپ ہو گئی، ڈیبیٹ ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف لکھ دیا گیا، تو اس کو ایمان یا کفر کا مسئلہ تو نہ بنایا جائے۔ اس وقت وہ مسئلہ جو ٹھنڈا ہو چکا، ختم ہو چکا، وہ زبانوں پہ نہیں لایا گیا، کتابوں میں لکھ کے بند کر کے رکھ دیا گیا، تو پھر کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو چھیڑنے کی؟ ہاں جہاں پر عقیدے کی بات آ جائے، جہاں پر حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے، جہاں ناموس رسالت کی بات آ جائے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کی بات آ جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کرنے والا ہو جو اس کے خلاف کہا گیا، ظاہر ہے کہ پھر اس چیز کو لکھ دیا بھی گیا اور ان کے بارے میں ایمان یا کفر کا معاملہ بیان بھی کر دیا گیا۔ ان چیزوں کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں طے ہو چکی ہے، جیسے ختم نبوت کا معاملہ طے ہو چکا ہے، اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ناموس رسالت کا معاملہ 295C میں طے ہو چکا ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا، نئی نئی چیزیں لے کر کے آنا اور لوگوں کو ریٹنگ کا شوق اور مزیداری کا شوق آنا، یہ ظاہر ہے کہ اچھی اپروچ نہیں ہے۔ رمضان میں جب تمام لوگ بیٹھ رہے ہیں، تمام مکاتب میں پھر کے لوگ بیٹھتے ہیں، سیاستدان بیٹھتے ہیں، بات چیت کریں، آپس میں ایک دوسرے کو صلح کا پیغام دیں، محبت کا پیغام دیں، تاکہ یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا وہ بھی ترقی کرے، ہماری معیشت بھی، سیاستدان محنت کریں، اس پر ترقی کریں، افواج پاکستان دہشت گردوں کے خلاف اپنی کارروائی کو مؤثر کریں۔ ہر طرف سے ہمیں اس وقت جو ہے وہ صلح کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے جس طبقے پہ آپ ہاتھ ڈالیں گے وہاں پہ جھگڑا نظر آئے گا آپ کو، مذہبی لوگ ہیں تو وہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں تو وہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، معیشت کے جھگڑے تو سارے جھگڑے، تو خدا کے واسطے ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ آپ نے بھی اپیل کی ہے، میں بھی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپیل کرتا ہوں کہ صلح کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ جن معاملات پر صلح ہو سکتی ہے ان چیزوں کو جو ہے لے کر آنا چاہیے اور بیٹھ کر لوگوں کو صلح کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک بات اور کروں، جن معاملات پر صلح ہو چکی ہے یہ بات کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ صلح ختم ہو چکی ہے، جہاں چیزیں طے ہو گئی ہیں ان کو وہیں تک رہنے دیں۔ ظاہر ہے کہ جنہوں نے کردار ادا کیا صلح کے اعتبار سے کہیں بھی، انہوں نے اچھا کردار ادا کیا، اور قرآن ان کی تائید بھی کرتا ہے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ جھگڑے میں، رنجش میں، فتنہ میں، فساد میں، فرقہ واریت میں سوائے کھونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا ٹیمپریچر جو اس وقت بڑا ہوا ہے اس کو کم ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ جیسے اس وقت ٹی وی شو کے ہوسٹ ہیں، ایک اینکر کی حیثیت سے آپ ہوتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو بیلنس کر کے چلا جائے۔ باقی جو چینلز کے ذمہ داران ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان میں اخوت کا پیغام دیں، پیار کا پیغام دیں، کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس سے امت کے اندر انتشار پیدا ہو۔ تو یہ فرمایا گیا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، واضح حکم ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، اگر کوئی رنجش ہو گئی ہے فاصلحوا بین اخویکم، ان میں صلح کروا دی جائے، انہیں لڑوایا نہ جائے آپس میں۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم صلح کروا رہے ہو یا لڑوا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور جب تم صلح کرواؤ گے نتیجہ یہ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ لہذا صلح کی اور صفائی کی بہت ضرورت ہے، دلوں کو صاف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم دلوں کو اپنے صاف رکھیں گے، قدورتیں اپنی مٹائیں گے، محبتوں کا پیغام عام کریں گے، تو انشاءاللہ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی صاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ آمین، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی، اور موضوع تھا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو مفتی صاحب نے حالات حاضرہ کو بھی اس میں شامل کر لیا، اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس کو بھی شامل کر کے بہت ہی پیارے انداز میں مجھے آپ کو ہم سب کو
ایک اچھا پیغام دیا، رہنمائی فرمائی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.